اسی طرح ایک اور عمل ہے بے حیائی، زنا، اس کے بہت برے نتائج ہماری زندگیوں پر ہوتے ہیں اور پورے معاشرے کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب کسی معاشرے میں زنا عام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے میں طاعون بھیج دیتا ہے اور اس معاشرے میں ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد نے نہیں دیکھی تھی۔ آج کل آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں، یہاں کینسر عام ہے، یہاں اور ایسی بیماریاں عام ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے نہیں دیکھی تھی، پچھلی نسلوں کو پتہ بھی نہیں تھا جو آج کل کی بیماری ہیں۔ ان بیماریوں کے جہاں اور بہت سارے اسباب ہوں گے، ظاہری اسباب ہوں گے، ماحولیاتی اسباب ہوں گے، وہاں ایک بڑا سبب ہمارے معاشرے میں پھیلتی ہوئی بے حیائی ہے، زنا ہے۔ چاہے وہ کانوں کا زنا ہو، آنکھوں کا زنا ہو یا زنا کا عمل ہو، تو یہ تمام بے حیائی کے وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کو انفرادی طور پر اور پورے معاشرے کو اجتماعی طور پر اس کے برے اثرات دیکھنے پڑتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینا، زکوٰۃ کا روک لینا، یہ بارشیں رکنے کا سبب بنتا ہے۔ اسی طریقے سے سود خوری ہے، یہ مختلف قسم کے نحوستوں اور گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ کوئی آدمی ناپ تول میں کمی کرے تو ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے بادشاہوں کا ظلم مسلط ہو جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے، یہ تمام آزمائشیں ہمیں بھگتنی پڑتی ہیں، ہمارے حکمران ظالم ہیں، بارشیں اللہ تعالیٰ نے روکی ہوتی ہیں اور جب ہوتی ہیں تو اس طرح ہوتی ہیں کہ وہ آزمائش کا سبب بن جاتی ہیں۔ مختلف قسم کی بیماریاں ہمارے معاشرے میں عام ہے، کینسر پھیلتا جا رہا ہے اور مختلف قسم کی آزمائشوں کا ہم سامنا کرتے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے اور ظاہری اسباب بھی ہوں گے، لیکن یہ اسباب بھی ہیں جن کا احادیث میں ذکر ہے کہ ناپ تول میں کمی ہمارے معاشرے میں عام ہے، بے حیائی ہمارے معاشرے میں عام ہے، زکوٰۃ ہم لوگ نہیں دیکھتے، امانتوں میں ہم خیانت کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو اپنے والدین پر ترجیح دیتے ہیں، بیوی کو والدین پر ترجیح دیتے ہیں، مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کی حق تلفی کا سبب بنتے ہیں۔ ان تمام اعمال کی نحوستیں ہمیں برداشت کرنی ہوتی ہیں۔